چند جوشیلے اور اوباش لڑکوں کے علاوہ کسی مکہ والے نے ہتھیار نہ اٹھائے۔ ان کی قیادت اکرمہ، صفوان اور سہیل کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ بائیں جانب سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستہ دے کر روانہ کیا، جبکہ خود شمالی جانب سے پیادہ فوج کے ساتھ داخل ہوئے، جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اوباش نوجوانوں کی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ ہوئی اور 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 مسلمان راستہ بھٹکنے کی وجہ سے شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، مگر انکساری کا یہ حال تھا کہ گردن اکڑی نہیں بلکہ جھکی ہوئی تھی، اتنی کہ داڑھی کے بال اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہے تھے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان سے بیت اللہ کے بت گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل تو جانے والی چیز ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر گئے اور وہاں کے بت اور تصاویر بھی ختم کرا دیں۔ پھر کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر قریش سے خطاب کیا جو وہاں صفیں بنائے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اصل میں قریش کو اپنے خاندان اور نسب پر بہت غرور تھا، یہ آیت اسی کی نفی کر رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، یعنی ان سب کو معاف کر دیا۔ وقت کی نظر سے دیکھیں تو یہی جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ پر تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، بال نوچے گئے، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، قتل کی سازشیں اور کوششیں کی گئیں، اور آج اسی جگہ انہی لوگوں کو رحمت للعالمین نے ایک جملہ کہہ کر معاف فرما دیا۔ یہاں پر تو بچوں مجھے نعت کا وہ مشہور شعر یاد آ رہا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ کعبے کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اسے ہمیشہ کے لیے لے لو۔ بچوں، حضور کی یہ بات بھی ان کی ہر بات کی طرح بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، اور آج بھی کعبے کی چابی انہی کے خاندان میں موجود ہے۔ اس بابرکت اور معافی کے دن بھی 14 لوگ ایسے تھے جو اتنے سنگین مجرم تھے کہ ان کو معافی نہ تھی اور قتل کا حکم تھا۔ یہ عموماً وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اور گستاخانہ اشعار پڑھا کرتے تھے، یا اسلام لا کر پھر سے مرتد ہو گئے تھے، یعنی کافر ہو گئے تھے۔ ان میں 8 مرد اور 6 عورتیں تھیں، جن میں سے 6 قتل کیے گئے اور باقی 8 کے لیے مسلمانوں نے سفارش کی تو انہیں معاف کر دیا گیا۔ معافی پانے والے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ دیا اور اس میں حرم کی عظمت پر تقریر کی کہ یہاں کا کانٹا بھی نہ کاٹا جائے، شکار نہ کیا جائے، گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہاں قتل اور جنگ کی اجازت صرف کل کے لیے تھی، آئندہ کبھی بھی یہاں پر جنگ نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو یہ بات سنے دوسرے کو بھی بتا دے، لہٰذا بچوں یہ حرم کی عظمت آپ سب نے گھر جا کر اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بتانی ہے، بتائیں گے نا؟ پیارے بچوں، فتح مکہ پر بے شمار مرد اور عورتیں مسلمان ہوئیں۔ یہاں یہ شعر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تیر سے اور نہ تلوار سے ہوا، اسلام کا عروج تیرے پیار سے ہوا۔ جنگ اور خون ریزی کر کے شاید مکہ تو فتح ہو جاتا، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر لوگ دل سے خوشی خوشی مسلمان نہ ہوتے۔
انصار مدینہ کو لگا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے وطن ہی میں رہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ اب ان کا جینا مرنا انصار کے ساتھ مدینے میں ہے۔ یہ ہے وفاداری کی اعلیٰ مثال۔ 53 یعنی 53 برس جہاں رہے، وہ وطن جب اپنا ہو گیا اور فتح ہو گیا، تب بھی انصار کی قربانی اور وفا کو نہ بھولے بلکہ ان کا ساتھ نبھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی سے پہلے مکہ کے گھروں کے تمام بت توڑوا دیے اور قریب کی بستیوں اور قبیلوں کے بت توڑنے بھی مختلف سرایا بھیجے، جنہوں نے عزا، منات اور سوا نامی بت توڑ ڈالے۔ بچوں، اسوہ رسول پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بھی بہت سے بتوں کو توڑنا ہے، لیکن جلد بازی اور جذباتی ہو کر نہیں، بلکہ اسی طرح مسلسل کوشش، جد و جہد، حکمت اور تبلیغ کے ساتھ۔ ہندوستان اور چین ہمارے ہمسایہ ہیں اور بتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں ان پر ریسرچ کر کے تبلیغ شروع کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے اندر کے بت یعنی فخر، غرور اور انا پرستی کو بھی توڑ دینا چاہیے، تب ہی ہم باہر کے بتوں کا مقابلہ کر پائیں گے۔ امید ہے آج ہر بچہ اپنے اندر کے ان بتوں کو ڈھونڈے گا اور کل کی کلاس میں بتائے گا کہ اس نے ان کو توڑ دیا۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کچھوے اور خرگوش کی کہانی کس کس نے سنی ہے؟ بھائی واہ، یہ تو بہت سارے بچوں نے سنی ہے۔ کہانی تو ہم یہاں نہیں دہرائیں گے، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی، ایک ایک کر کے بتائیے۔ بہت سے بچوں نے ہمیں بتایا، اب ہم ایک ایک کر کے آپ کو دہرا دیتے ہیں۔ کچھوے سے سبق ملتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور دل لگا کر مستقل کام کرنا چاہیے، جبکہ خرگوش سے یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، منزل پر پہنچنے سے پہلے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں، اسی طرح کا سبق اللہ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں دیا، جس کا ذکر سورہ توبہ کی 25 اور 26ویں آیات میں آیا ہے، اور یہ آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنا آج آپ لوگوں کا گھر جا کر کرنے کا ہوم ورک بھی ہے۔ بچوں، یہ سیرت طیبہ کا آخری 2 سالہ دور ہے، جب عرب کی 2 طاقتیں مشرکین مکہ اور یہود بالکل زیر ہو چکے تھے، یعنی کمزور ہو چکے تھے۔ قبائل چونکہ سارے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا ان سب کو ایک ساتھ قابو کرنا مشکل تھا۔ مدینے کے اطراف اور شمال تک کے قبائل بھی بڑی حد تک قابو آ چکے تھے، مگر اب جنوب اور مدینہ کے اطراف کے قبائل سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد ان میں سے 2 بڑے قبائل حوازن اور ثقیف، جو اس کے مشرق میں آباد تھے، چند اور قبیلوں کے ساتھ مل کر مکہ سے قریب جمع ہو گئے تاکہ مسلمانوں سے جنگ لڑی جائے۔ مسلمان جو 10,000 کا لشکر مدینے سے لائے تھے، 2,000 مکہ والوں کے شامل ہونے کے بعد 12,000 ہو گئے تھے۔ مقابلے پر اس سے کچھ ہی زیادہ لوگ تھے، مگر وہ قبائل تھے۔ مسلمان تو 3,000 ہوتے ہوئے 2 لاکھ رومیوں اور ان کے ساتھیوں سے ٹکرا چکے تھے، اور ابھی ابھی بغیر جنگ کیے مکہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ لہٰذا کچھ مسلمانوں نے سوچ لیا کہ اس حنین کی جنگ میں تو ہمارے ہارنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ بچوں، حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کبھی اپنی طاقت اور تعداد سے نہیں جیتے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی مدد اور تقوی سے جیتے ہیں۔ اس بات کا سبق غزوہ حنین میں ملا۔ قبائل نے پہاڑوں اور گھاٹیوں پر تیر انداز بٹھا دیے، اور جب مسلمان وہاں سے گزرے تو بے خبری پر ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ بالکل بوکھلا گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 10-12 صحابہ بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، جیسے غزوہ احد میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آوازیں لگاتے جاتے اور آگے حملے کے لیے بڑھتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ لی تھی کہ بہت تیزی سے دشمنوں کے نرغے میں نہ چلے جائیں، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارنا شروع کیا، بیت رضوان والو، بیت رضوان والو، گویا ان کا عہد یاد دلایا، تو لوگ بھاگتے جانوروں سے کود کود کر واپس آئے اور دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور دشمنوں پر پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی دشمنوں کی آنکھوں میں گئی اور ان کی ہمت ٹوٹتی گئی۔ بچوں، کیا آپ کو یاد ہے ایسا پہلے کب ہوا تھا؟ جی ہاں، غزوہ بدر میں۔ اور اسی طرح اللہ نے اس غزوے میں بھی نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے۔ بچوں، ہو سکتا ہے کل کو سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ہم ماضی میں جا سکیں، اور کیا پتہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں وہ لشکر بنا کر اس طرح کے غزووں میں شامل فرما دے۔ ممکن ہو یا ناممکن، امید اور دعا تو کی ہی جا سکتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن بھی نہیں۔